السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل. سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ لوگوں نے پیپر کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے. مڈ ٹرم آ گئے ہیں اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ورڈ ہیں. میں نے پریویس بھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ آپ لوگوں نے ہر سبجیکٹ کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے. آج جو ہے نا وہ میں آپ لوگوں کو کچھ اسکیجول کے بارے میں ڈسکس کروں گی اور کچھ جو ہے وہ آپ لوگوں کو اسٹڈی پلان کے اباؤٹ بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے ڈیلی بیسس پہ کتنے سبجیکٹس کا کس طرح سے جو ہے وہ تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے میں بنا سکوں. اس سے پہلے بھی میں نے جو ہے وہ ویڈیو کل اپلوڈ کی تھی آپ لوگوں کی اسیسمنٹ اسکیم پہ کہ ورچوئل یونیورسٹی میں مارکنگ کس طرح سے ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو کتنے مارکس لینے جو ہے وہ لازمی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سلیبس کے بعد بھی میں نے جو ہے وہ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ جتنے بھی پروجیکٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کے لیے میں نے اسپیشلی ویڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ کر رہی ہوں کہ مطلب جو انگلش کے سبجیکٹس ہیں نا ان کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس پہ کوئی پریویس گائیڈ وغیرہ مطلب ڈیٹیل گائیڈ نہیں تھی، تو اس لیے میں نے ان کے لیے اسپیشل ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. وہ ویڈیوز واچ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ اپنے جو ہے وہ پروجیکٹس خود کر سکیں. اوبیسلی آپ خود کریں گے چیزیں دین ہی آپ لوگوں کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا نا. آپ بیچلرس کر رہے ہیں، یونیورسٹی سے پڑھ کے جا رہے ہیں، اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کچھ نہ آئے تو نہ آپ لوگوں کی امیج اچھی رہے گی دوسروں کی نظر میں اور نہ ہی اس یونیورسٹی کی. ٹھیک ہے، تو اپنی چیزیں جو ہے وہ خود کرنا سٹارٹ کیا کریں تاکہ کچھ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو. کچھ مطلب پروجیکٹ کرنے سے نا بہت زیادہ آپ لوگوں کی سکلز جو ہے وہ انہانس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے جو ہے وہ خود کریں. ٹھیک ہے، تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج کی کچھ ٹپس شیئر کروں گی کہ آپ لوگوں نے تیاری کس طرح سے کرنی ہے. اس میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جو ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی ٹپس شیئر کروں گی اور جو جاب ہولڈرز ہیں نا ان کے لیے بھی تھوڑی سی ٹپس شیئر کروں گی کہ وہ لیس ٹائم میں کس طرح سے زیادہ جو ہے وہ مارکس لے سکتے ہیں. تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایگزامس کا کرائٹیریا شیئر کیا تھا جس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کورس ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ 20% اس میں ایڈ ہوں گی، 15 to 20%. ٹھیک ہے، اور مڈ آپ لوگوں کا 20 to 30%، 20 to 30 ایٹ لیسٹ آپ لوگوں نے مڈ ٹرم میں 20% مارکس لینے ہی لینے ہیں. ٹھیک ہے، اگر 38 مارکس کا ہے تو آپ لوگوں نے 10 مارکس لازمی لینے ہیں. تو اب 10 مارکس میں آپ لوگوں کے 27 MCQs بھی ہوں گے، 27 ہوں گے جس میں سے 22 کرنے ہیں. 22 MCQs ہوں گے، ہر MCQs 1 نمبر کا ہوتا ہے. 22 نمبر آپ لوگوں کو یہاں سے بن سکتے ہیں اگر آپ کوئز فائل تو آپ نے کوئی نہیں چھوڑنی، چاہے جتنی بھی شیئر ہو رہی ہے نا ساری کی ساری کوئز فائل کرنے میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے. کوئی 100 پیجز کی کوئز فائل ہوگی نا تو اس پہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ہر کوئز فائل کریں، کوئی نہیں چھوڑنی. ریسنٹ ہو گئی، پاسٹ ہوگی، کوئی بھی ہے ساری کرنی ہے. سرچ آپ لوگوں نے ہینڈ آؤٹ سے کر کے کرنی ہے کیونکہ جب آپ ہینڈ آؤٹ سے سرچ آؤٹ کر کے کریں گے نا تو آپ لوگوں کو ٹاپکس بھی سمجھ آ جائیں گے کہ اچھا یہ ٹاپک جو ہے وہ زیادہ آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کا فائنل ٹرم جو ہے وہ 60% ہوتا ہے بھائی. تو فائنل ٹرم میں دیکھیں سلیبس فائنل ٹرم میں بھی اتنا ہوتا ہے، مڈ ٹرم میں بھی اتنا ہوتا ہے. مڈ ٹرم کی تیاری آپ یہ نہ سمجھیں کہ مڈ ٹرم اگر نہ بھی تیار کریں تو ہو جائے گا، نہیں. آپ کو مڈ ٹرم اتنا بھی کوئی آسان نہیں ہوتا. بس یہ ہے کہ مڈ ٹرم کا جو پیپر ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس لیے اس کا 20% جو ہے وہ ایڈ ہوا ہے اور یہ پیپر بھی چھوٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور فائنل ٹرم جو ہے وہ ذرا پیپر بڑا ہوتا ہے. اس میں آپ کی جو ہے وہ 90 منٹس نہیں ہوتے، اس میں جو ہے وہ جسٹ اس میں 90 منٹس ہوتے ہیں، اس میں 60 منٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا مطلب ٹائم کا ہوتا ہے لیکن یہ پیپر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور یہ 60 نمبر کا پیپر ہوتا ہے اور یہ 38 مارکس کا. اسی لیے جو ہے نا وہ ان میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. لیکن دیکھیں سلیبس اس کا بھی اتنا ہے، اس کے 1-2 چیپٹر کم ہوں گے بس، باقی اس کے 1-2 چیپٹر زیادہ ہو جائیں گے. لیکن پرسنٹیج جو ہے نا وہ فائنل ٹرم کی بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو فائنل میں جانے کے لیے، فائنل میں اتنی زیادہ پرسنٹیج ہے، وہاں پہ جانے کے لیے آپ لوگوں کو 20% ان دونوں چیزوں میں لینا ضروری ہے. یا تو آپ مڈ ٹرم میں اگر ایکٹیویٹیز آپ لوگوں نے ساری کی ساری چھوڑی ہوئی ہیں، کچھ نہیں کیا، تو مڈ ٹرم میں آپ کے لیے لازمن ہے کہ آپ 20 to 30% سیکیور کریں اپنا. ٹھیک ہے، دین آپ لوگوں کی جو ہے وہ میں یہ بار بار کہہ رہی ہوں، لاسٹ ٹائم اتنے اسٹوڈنٹس نے یہ جو ہے وہ مطلب انہوں نے کیا تھا، یہ خرابی کی تھی کہ ایمی جو ہے وہ مڈ بھی نہیں دیے، کورس ایکٹیویٹیز بھی نہیں کی، اور کچھ نے کورس ایکٹیویٹیز بالکل چھوڑ دی، مڈ دے دیے، اس میں 2-3 نمبر 4-5 نمبر تھے، وہ ان کا 20% جو ہے وہ پورا نہیں ہوا. پھر جب ان کی ڈیٹ شیٹ آئی تھی نا تو ڈیٹ شیٹ میں وہ والے سبجیکٹ شو ہی نہیں ہو رہے تھے اور وہ پریشان تھے کہ اب ہم کیا کریں، کہاں پہ کانٹیکٹ کریں، کہیں بھی نہیں پھر کانٹیکٹ کر سکتے آپ لوگ. پھر آپ لوگوں کو وہ سبجیکٹ جو ہے وہ اگلے سیمسٹر میں جو ہے وہ پڑھنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ دھیان سے چلنا ہے.
نیکسٹ یہ جو ہے وہ کچھ ٹپس ہیں ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹس کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ہمارا 4/4 CGPA آئے، اچھا CGPA آئے، تو ان کے لیے کچھ ٹپس ہیں ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے. باقی جو جاب ہولڈرز ہیں ان کے لیے بھی میں جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کروں گی. سب سے پہلے آپ لوگوں نے ہینڈ آؤٹ اٹھانی ہے. کوئی بھی مطلب جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے نا، سب کے ہینڈ آؤٹ سے ہی آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے. میں ہمیشہ میں پرسنلی بھی یہی کہتی ہوں کہ آپ لوگ ہینڈ آؤٹ کو ساتھ لازماً رکھا کریں، ٹھیک ہے. تو کچھ سبجیکٹس ہیں جن کے فائل سے بھی آ جاتا ہے، بٹ موسٹلی آپ لوگوں کا ہینڈ آؤٹ سے ہی آتا ہے. تو بھئی جب ہینڈ آؤٹ پتہ ہے کہ ہینڈ آؤٹ سے آتا ہے تو ہم ہینڈ آؤٹ ہی تیار کرتے ہیں، ہم کیوں فائلس پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو فائلس بھی میں بتاتی ہوں ان کو آپ لوگوں نے کس طرح سے انکلیوڈ کرتے ہیں. آپ لوگوں نے ہینڈ آؤٹ پکڑنی ہے، ان کو پڑھنا اسٹارٹ کرنا ہے، جسٹ ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے. جہاں جہاں پہ فار ایگزامپل اگر فرسٹ چیپٹر میں 2-3 تھیریز آ رہی ہیں یا 2-3 کنسیپٹس ہیں، وہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، وہ آپ لوگ لکھ لیں. اور یا چیٹ جی پی ٹی یا شارٹ لیکچرز اچھے ہیں، یوٹیوب پہ کافی اچھے لیکچرز بھی موجود ہیں، وہاں سے آپ لوگ جو ہے شارٹ لیکچر لیں، ٹھیک ہے. یا پھر LMS کی ویڈیوز واچ کریں، جسٹ ان ٹاپکس کی جو آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ مطلب جو امپورٹنٹ ہے، جو ہائی لائٹڈ ہے. کچھ ویسے بھی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ آپ لوگ پڑھ لیا کریں. جو میجر ڈیفائنز یا تھیریز یا مطلب وہ ہوتی ہیں ان کے آپ لوگوں نے کنسیپٹ کلیئر کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ چیٹ جی پی ٹی پہ آئیں گے نا تو وہ آپ لکھیں گے اور اسے کہیں گے کہ ایکسپلین ان ایزی ورڈنگ. اب تو آپ لوگوں کے پاس اے آئی جو ہے وہ واٹس ایپ میں بھی موجود ہے. اسٹوڈنٹس کو ہوتا ہے نا کہ ہمارا پیکیج نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آپ لوگوں کو واٹس ایپ تو ہر کوئی یوز کر رہا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اے آئی جو ہے وہ واٹس ایپ میں موجود ہے، وہاں سے آپ ہینڈ آؤٹ سے پیراگراف کاپی کریں، اسے دیں، اسے کہیں کہ اسے ایزی ورڈنگ میں ایکسپلین کر دیں، اور ساتھ ریئل ٹائم ایگزامپل بھی دے. وہ آپ لوگوں کو ایگزامپل بھی دے گا کہ اس طرح کی چیزیں کہاں پہ اپلائی ہوتی ہیں. اور وہ آپ لوگوں کے پھر جب اس طرح آپ لوگوں نے سرچ آؤٹ کیا ہوگا نا کسی نہ کسی ٹاپک پہ، تو وہ ڈیپلی آپ لوگوں کے مائنڈس میں، آپ لوگوں کے برینس کے اندر جو ہے وہ اسٹور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اب یہ سب کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ہر ٹاپک پہ ڈیلی بیسس پہ اگر ایک چیپٹر بھی اس طرح سے کرتے ہیں تو بہت مطلب یہ ہیلپ فل رہے گا آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے جو ہے وہ نوٹس اٹھانے ہیں. لائک آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ لوگوں نے ڈیلی بیسس پہ 2-3 چیپٹر کرتے ہیں، تو اگر نوٹس آپ لوگوں نے پہلے ہی، میں نے یہ پہلے ہی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ 2 فائلز پکڑیں سبجیکٹیو کی، ان کو اپنے ہینڈ آؤٹ پہ پوائنٹ آؤٹ کر کے رکھ لیں، ٹھیک ہے. جب آپ ریڈ کر لیں گے اس طرح سے، تو وہ 2 چیپٹر جو آپ لوگوں نے آج کے دن میں ریڈ کیے تھے، ان کے جو کوشچن پاسٹ فائلز میں آئے ہوئے ہیں نا، ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے. پھر یہ یاد کرنے کے بعد آپ لوگوں نے 1 بائی 1 جو ہے کچھ دن لگا کے یہ ساری چیزیں کر لیں. اس کے بعد آپ لوگوں نے کوئزز فائلز پکڑنی ہے، ٹھیک ہے. کوئزز فائلز پکڑنے کے بعد آپ لوگوں نے ہر کوئی بھی ایک فائل بھی آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنی، بیکاز کوئزز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے کافی ریپیٹ ہوتے ہیں. اور اگر فائل نہیں ہے تو بھی یہ جو ٹاپکس ہیں نا، جو پاسٹ جو پیپرز ہیں جن میں کوشچنز آئے ہوئے ہیں، تو وہ والے اچھے سے کر لیں، وہیں سے آپ لوگوں کے کوئزز آئیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے جہاں سے بھی کوئزز آئے ہوئے ہیں، یا اگر آپ کے ریسنٹ کوئزز، آپ لوگوں کے پاس ریسنٹ کوئزز کی فائل موجود ہے، وہ آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے، آپ لوگوں نے اسے تیار کرنا ہے. اور جن جن ٹاپکس میں سے وہ آئے ہوئے ہیں، اگر تو وہ آپ لوگوں نے اوپر کور کیے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ لوگوں نے اسکپ کیا تھا اور یہاں پہ کوئزز میں آئے ہوئے تو اس کو بھی آپ لوگوں نے اچھے سے تیار کر لینا ہے، ٹھیک ہے. اور اب بات کر لیتے ہیں کہ ڈیلی کے آپ لوگوں نے کتنا ٹائم دینا ہے ایک سبجیکٹ کو. تو اگر تو آپ لوگ اچھا CGPA لینا چاہتے ہیں ورچوئل یونیورسٹی میں، تو آپ لوگوں نے ڈیلی کے 2 سے 3 گھنٹے ایک سبجیکٹ کو دینی ہے. اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ لوگوں نے 6 سبجیکٹ رکھے ہوئے ہیں، 6 سبجیکٹ کو ڈیلی کے 2 سے 3 گھنٹے دینے بیٹھے تو سارا دن آپ لوگوں کا نکل جائے گا. تو اس طرح سے تو نہیں ہم کر سکتے، آپ لوگوں نے گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں. تو نہیں، میں یہ نہیں کہوں گی، میں یہی آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ 3 سبجیکٹ پر ڈے کر لیں. مطلب کہ آپ لوگوں کے یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک دن آپ لوگوں نے 2 سبجیکٹ کیے یا 3 سبجیکٹ کیے، تو اگلے دن وہ 3 سبجیکٹ نہ کریں، اس سے اگلے جو 3 سبجیکٹ ہیں وہ کر لیں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر 2 گھنٹے بھی ایک سبجیکٹ کو دیتے ہیں آپ، ڈے ٹائم میں کام وغیرہ سے فارغ ہو کے صبح 11 سے 12 بجے 10 سے 12 بجے ایک سبجیکٹ کو دے لیں، اور باقی جو 2 سبجیکٹ ہیں وہ نائٹ میں آپ 3 سے 4 گھنٹے 2 سبجیکٹس کو دے لیں، تو آپ لوگ ڈیلی کے 3 سبجیکٹ کور کر لیں، ٹھیک ہے. اس کے آپ چیپٹر دیکھ لیں. اگر آپ کم ٹائم میں، کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایفیشینٹ ہوتے ہیں، وہ کم ٹائم میں 4 چیپٹر بھی کر لیتے ہیں، 3 چیپٹر بھی کر لیتے ہیں. تو آپ لوگوں نے جسٹ ریڈ کرنا ہے، سارے چیپٹر یاد نہیں کرنے، کنسیپٹ کلیئر کرنے ہیں، ایزی ورڈنگ میں ڈیفائنس اپنے رجسٹر پہ لکھتے جانا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نوٹس میں آئے ہوں گے کوشچنس، ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ ڈیٹ شیٹ آپ لوگوں نے کس طرح سے بنانی ہے. ڈیٹ شیٹ بناتے ہوئے آپ لوگوں نے جو
بہت مطلب یہ نہیں دیکھنا کہ بہت آسان ہم پہلے رکھ لیں. اسٹوڈنٹس اس طرح سے کرتے ہیں, سینئر سے پوچھ لیتے ہیں مشکل کون سے ہیں, آسان کون سے ہیں, آسان پہلے رکھ لیتے ہیں, مشکل اینڈ پہ رکھ لیتے ہیں, بعد میں ان لوگوں کو جو ہے وہ مسئلہ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ ڈیفیکلٹ جو ہوتے ہیں سارے مشکل جو ہوں گے وہ آپ لوگوں نے اور ایزی دونوں کو مکس اپ رکھنا ہے. مطلب فار ایگزامپل اگر پہلا آپ ایزی رکھ لیں, پھر 2 چھٹیاں رکھ لیں, پھر ڈیفیکلٹ رکھ لیں, پھر ایک چھٹی کے بعد ایزی رکھ لیں. ایزی میں آپ چھٹیاں نہ رکھیں, ٹھیک ہے, ڈیفیکلٹ جو ذرا مشکل ہے, جو ذرا کنسیپچل ہے تھیوری بیس ہے, ان پہ آپ جو ہے وہ 2 چھٹیاں رکھ لیں. ٹھیک ہے, اور وہ بھی چھٹیاں بھی وہی اسٹوڈنٹس رکھیں جنہوں نے کرنا بھی ہوتا ہے چھٹیوں میں کام. ٹھیک ہے, موسٹلی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جسٹ رکھ لیتے ہیں چھٹیاں, بعد میں کام کو وہ ایک ہی دن میں کرنا ہوتا ہے انہوں نے, تو اس لیے جو ہے وہ اپنا مطلب دیکھ کے جو ہے وہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پیپر میں ہم دیکھ لیتے ہیں. پیپر میں جب آپ جائیں گے تو آپ لوگوں نے کوئی ایک سنگل کوشچن بھی مس نہیں کرنا. مطلب میں نے بتایا تھا نا آپ لوگوں کو کہ 2 کوشچن ہوتے ہیں تو ایک چوائس پہ ہوتا ہے, مطلب اس طرح سے. تو آپ لوگوں نے اگر 4 کوشچن آپ لوگوں کو شارٹ دیے ہوں گے, آپ لوگوں نے 2 کرنے ہیں, تو آپ لوگوں نے وہ جو 2 اسکپ کرنے ہیں نا وہ بھی نہیں اسکپ کرنے, آپ لوگوں نے سارے ہی کر کے آنے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ اس میں سے جو بہت اچھا ہوگا نا وہ پھر آپ لوگوں کا مارک ہو جائے گا, دوسرا جو ہے وہ اسکپ ہو جائے گا. اور اگر کوئی کسی کوشچن پہ آپ لوگ کنفیوز ہیں یا نہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ, تو اس کوشچن پہ یا اس چیز پہ آپ لوگوں نے پریویس کچھ نہ کچھ ضرور پڑھا ہوگا, مطلب کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا, اب وہی لکھ دیں. ٹھیک ہے, ہینڈ آؤٹ والا نہیں ذہن میں آ رہا نہ لکھیں, آپ اپنے پاس سے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آپ وہ لکھیں, صحیح ہو آپ لوگوں کا, اور اس میں کوئی ایگزامپل دے دیں, آپ لوگوں کو مارکس مل جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ یونیورسٹی لیول ہے, اس میں انہوں نے آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ چیک کرنی ہوتی ہے, آپ لوگوں کا رٹا چیک نہیں کرنا ہوتا. تو رٹا آپ لوگوں نے نہ لگانا ہے اور نہ ہی وہاں پہ جا کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جاب ہولڈر اسٹوڈنٹس کی, جو جاب کرتے ہیں سارا دن جو ہے وہ جابس پہ ہوتے ہیں, ٹائم نہیں دے پاتے, لیکن انہوں نے اس کو بھی ساتھ جو ہے وہ کلیئر کرنا ہے. تو یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ جاب آپ لوگ فیمیل جو ہے وہ موسٹلی جاب اسی لیے کر رہی ہیں تاکہ پڑھ سکے. تو پڑھائی ان کا فرسٹ پرائیورٹی جو ہے وہ ان کی اسٹڈی ہے, اس کے بعد جاب ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں, یہی بیسٹ ہے. تو اس کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ اب ہینڈ آؤٹ اگر نہیں کر سکتے سارے تو آپ لوگوں کو میں نے یہی بتایا تھا کہ سبجیکٹیو فائل پکڑیں کوئی بھی, اور میں نے شیئر کی ہوئی ہیں, کل ہی میں نے سبجیکٹیو فائل جو بی ایس انگلش کی ہیں وہ میں نے شیئر کی ہیں, بی ایڈ کی شیئر کی ہیں. باقی جو ہے نا اوبیسلی میرا جو سبجیکٹ نہیں ہے باقی کوئی بھی انگلش ہی ہے, اور بی ایڈ جو ہے وہ, تو اس لیے میرے پاس باقی فائلز نہیں ہیں, اس کے لیے معذرت. لیکن اب میں بس ٹپس دیکھ سکتی ہوں, آپ فائلز کہیں بھی, باقی اور بھی گروپس ہیں, سی ایس کے بھی گروپس ہیں لوگوں کے, مطلب کہ کمپیوٹر سی ایس کے ہو گئے, سائیکالوجی کے ہو گئے, ایجوکیشن کے ڈفرینٹ گروپس لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. آپ ان کو جوائن کر کے وہاں سے فائلز لے سکتی ہیں, یا یوٹیوب پہ بھی جو ہے وہ فائلز موجود ہیں, وہاں سے آپ فائلز پکڑیں. ٹھیک ہے, ان میں سے جو امپورٹنٹ کویشچن آئے ہوئے ہیں ان کو ہینڈ آؤٹ پہ مارک کرنا ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے, ایک دن لگا کے نا ایک فائل میں تقریباً 30 سے 35 کویشچن ہوں گے. وہ 30 سے 35 کویشچن آپ ایڈوبی ایکروبیٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور اس میں جو ہے وہ آپ ایک 1 بائی 1 اس کو ہینڈ آؤٹ پہ سرچ کر کے جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر لیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ جو آپ لوگوں کے ٹاپکس ہوں گے نا اس میں آئے ہوئے, انہی کی آپ لوگوں نے شارٹ لیکچر لے لینے ہیں, یا پھر شارٹ لیکچر نہ بھی لیں, آپ یوٹیوب پہ آ کے اس ٹاپک کو سرچ کریں گے نا تو آپ لوگوں کو اس کے بعد کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت گائیڈ جو ہے وہ وہاں سے مل جائے گی. اگر وہ بھی نہیں لینی, ایل ایم ایس پہ چلے جائیں, ایل ایم ایس پہ وہ جو ٹاپک ہوگا, آپ لوگوں نے لیکچر تو لیے ہی ہوں گے کیونکہ کوئزز تو لیکچر کے بغیر نہیں ہوتے. تو اب تو سارے لیکچر آپ لوگوں کے لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئے ہوں گے, تو آپ لوگوں نے وہی اسپیسیفک ٹاپک پہ کو کلک کرنا ہے جو آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ ابھی پاسٹ میں بھی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کا آپ لوگوں نے لیکچر لینا ہے چیٹ جی پی ٹی سے, یا ایزی ورڈنگ میں کروا لیں, جیسے بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے, لیکن اس کا آپ لوگوں نے اچھے سے یاد بھی کرنا ہے اور اس کا کنسیپٹ بھی کلیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی جب ایسے آپ لوگ ہینڈ آؤٹ ریڈ کرتے جائیں گے نا, مطلب کہ ہینڈ آؤٹ باقی ٹاپکس کو جسٹ دیکھتے جائیں گے, اور جو امپورٹنٹ ہے ان کو آپ لوگوں نے اچھے سے جو ہے وہ یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہر ایک فائل جو کوئز کی ہے نا وہ آپ لوگوں نے تیار کرنی ہے, کوئی ایک سنگل فائل بھی نہیں چھوڑنی. کچھ سبجیکٹس ہیں جن کا کنسیپٹ چلتا ہے, جیسے سائیکالوجی ہوگی, سائیکالوجی کے جو بی ایس انگلش کے سبجیکٹس ہیں نا اس میں سائیکالوجی 101, سائیکالوجی 406, یہ دونوں سبجیکٹس مطلب مشکل نہیں کہہ سکتے آپ, یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. لیکن مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ اس کے جو پیپر آتا ہے نا آپ لوگوں کو وہ تھیری بیسڈ آتا ہے, لائک ڈیفائن نہیں آئے گی, بلکہ آپ لوگوں کو ایگزامپل دے دی جائے گی اور آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ کس ڈیفائن میں فٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ سمجھ لیں کہ گھما پھرا کے تھوڑا سا نا آپ کے کنسیپٹ دیکھے جاتے ہیں. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ پہلے اپنے ہر ٹاپک کے جو ہے نا
وہ کنسیپٹ کلیئر کیا کریں کہ کس طرح کی. تو اس لیے ریئل ٹائم ایگزامپلس اے آئی آپ لوگوں کو دے رہا ہے, اسے بولے ریئل ٹائم ایگزامپل بھی ہمیں اس کے ساتھ دیں, تو وہ آپ لوگوں کو ریئل ٹائم ایگزامپل بھی دے گا. ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹپ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جب ڈیٹ شیٹ بنانی ہے نا اپنی, تو ڈیٹ شیٹ بناتے ہوئے آپ لوگوں نے ایک تو پہلے دن پیپر نہیں رکھنا, مطلب پہلے دن ایک دن اسکپ کر لینا, کیونکہ پہلے دن بہت سارے اسٹوڈنٹس پیپر دے کے آئیں گے, وہاں سے آپ لوگوں کو ریسنٹ پیپرس ریسنٹ کوشچنس مل جائیں گے, وہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو گروپ میں بھی مل جائیں گے بی ایس انگلش کے اور بی ایڈ کے, تو وہ آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو ایزی سبجیکٹس ہیں نا ان کا پہلے رکھنا ہے پیپر, مطلب ایزی سبجیکٹس جو ہیں ان کا سٹارٹ میں رکھ لیں, اور ٹف جو ہے نا وہ یا تو ویکینڈ پہ رکھ لیں, لائک اگر سنڈے ہے, سنڈے میں آپ لوگوں نے چھٹی کرنی ہوتی ہے نا, چھٹی ہوتی ہے سیٹرڈے سنڈے, تو آپ لوگ سیٹرڈے پہ رکھ لیں یا منڈے پہ رکھ لیں اسے. ٹھیک ہے, صبح کے ٹائم, اگر جاب پہ بھی جانا ہے تو صبح کے ٹائم یا نائٹ میں رکھ لیں, تو آپ لوگ اپنی دھیان سے جب آپ جو ہے وہ ایزیلی اس کو کور کر سکیں تو اسی ٹائم پہ جو ہے وہ آپ لوگ. اور دوسری چیز یہ کہ اسٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ جیسے ہم نے مطلب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہمارے ساتھ ہوتا تھا کہ فرسٹ ٹائم والا پیپر ایزی ہوتا تھا, سیکنڈ ٹائم والا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتا تھا. ورچوئل یونیورسٹی میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, مطلب ورچوئل یونیورسٹی میں یہ ہوتا ہے کہ چاہے آپ صبح جائیں, چاہے شام جائیں, چاہے رات جائیں, کیونکہ اس کے 2 ٹائم تو ہوتے نہیں ہیں. اس کا آپ کا صبح 7:30 بجے سے یا 8 بجے سے شروع ہوتے ہیں پیپر ہونا, اور شام 7 بجے تک 8 بجے تک رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اتنے زیادہ ٹائم ہوتے ہیں, ایک ایک گھنٹے بعد پیپر ہو رہا ہوتا ہے. اس میں یہ اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے کہ صبح والا مشکل ہے, شام والا جو ہے وہ ایزی ہے. آپ لوگوں نے اپنی جو ہے وہ آسانی دیکھنی ہے, کس ٹائم میں آپ لوگ وہاں پہ اپیئر ہو سکتے ہیں, اس لحاظ سے جو ہے وہ آپ لوگوں نے اپنے جو ہے وہ سبجیکٹ رکھنے ہیں, اور ایزی جو ہے وہ اسٹارٹ میں رکھ لیں, مشکل جو ہے وہ ویکینڈ پہ رکھ لیں یا پھر اینڈ پہ رکھ لیں. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اینڈ تک نا آپ لوگوں کے کافی زیادہ اس سبجیکٹ کے پیپرز ہو چکے ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو آپ لوگوں کے پیپرز ہوئے ہوں گے اس سے لاسٹ ٹائم اوبیسلی اگر آپ لوگوں کے ریسنٹ کویشچنز آتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ان کی فائلز بھی بنا دوں گی, اور وہ جو ریسنٹ کویشچنز آپ لوگوں کو آئے ہوں گے اس سے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا. اسٹوڈنٹس بھی آپ لوگوں کو آ کے بتائیں گے بھائی اس کا بھی فائل سے آ رہا ہے, اس کا ہینڈ آؤٹ سے آ رہا ہے, اس کا یس سے, تو کافی زیادہ آئیڈیا ہو جائے گا اور آپ لوگوں کی تیاری بھی اچھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ لوگوں نے ٹف سبجیکٹس جو ہیں وہ اینڈ پہ رکھنے ہیں. تو اس کے بعد آپ لوگوں کو اب دیکھ لیں کہ اسٹڈی کا اسکیجول آپ لوگوں نے کیا رکھنا ہے. تو آپ لوگ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ڈیلی کے آپ لوگ 2 گھنٹے بھی دیں نا, اگر 2 سبجیکٹ کو 1 گھنٹہ دیں ایک سبجیکٹ کو, اور ڈیلی کے 2 سبجیکٹ کریں, شام کو 2 گھنٹے دے لیں ان کو, تو آپ لوگ جو ہے وہ اپنے مطلب پیپر کے لیے اچھی تیاری کر سکتے ہیں. ہاں, یہ لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے وہ اگر آپ 1 گھنٹہ بھی نہیں نا دے سکتے, تو اس کا مطلب ہے پھر آپ لوگوں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن صرف اسی لیے لیا ہے کہ آپ بس سو کے پاس ہو جائیں. تو اس طرح سے آپ لوگوں نے نہیں کرنا, ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ دیں اسے, اس کی ایک فائل ہی کر لیں, یا 4 کوشچن کر لیں یا 5 کوشچن کر لیں, جتنے آپ لوگوں سے ہوتے ہیں, 1 چیپٹر کر لیں, 2 چیپٹر کر لیں, جتنے ہوتے ہیں اتنے کریں. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ ہوگا کہ اگر آپ لوگ جب تک ڈیٹ شیٹ آتی ہے, اس ویک میں آپ لوگوں کی ڈیٹ شیٹ آ جائے گی, ڈیٹ شیٹ آنے تک آپ لوگوں کے 4 سے 5 یا 6 چیپٹر ہو چکے ہوں گے. ڈیٹ شیٹ بنا لیں گے تو اس کے بعد بھی, ڈیٹ شیٹ بنانے کے بعد بھی آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ ابھی 9 دسمبر سے پیپر سٹارٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی کافی ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس, اور جس دن آپ لوگوں کا پیپر ہوگا اس دن بھی آپ لوگ جو ہے وہ 6-7 چیپٹر تو اس دن آپ لوگ بیٹھ کے کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ لوگوں نے ڈیلی 1 گھنٹہ دینا ہے 2 سبجیکٹ, 1 گھنٹہ ایک سبجیکٹ کو, تو 2 سبجیکٹ آپ لوگوں نے ڈیلی کرنے ہیں. ویک میں اگر آپ لوگوں کے 6 سبجیکٹس ہیں تو ویکلی جو ہے وہ روز 2 کریں, تو ویکلی آپ لوگوں کے ایک سبجیکٹ کے 2 چیپٹرز, یا اگر 2 چیپٹر آپ لوگ کریں گے تو آپ لوگوں کے ایک سبجیکٹ کے 4 چیپٹر ہو چکے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے پھر سنڈے والے دن ان کو بیٹھ کے ریوائز کر لیں, اس طرح سے آپ لوگوں کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پیپر میں جو ہے وہ کس طرح سے اسے اٹیمپٹ کرنا ہے. تو میں ہمیشہ اسٹوڈنٹ سے یہی کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کوئی کوشچن اسکپ نہیں کرنا. جو بھی آپ لوگوں کو نہیں بھی آتا نا, تو آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ لکھ کے آنا ہے, آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ تو اس کے بارے میں پڑھا ہی ہوگا. کچھ بھی نہیں پڑھا تو آپ لوگوں کو جو ورڈ سے میننگ سمجھ آ رہا ہے نا, مطلب جو ورڈز لکھے ہوئے ہیں یونیورسٹی لیول پہ آ گئے, آپ لوگوں کو ان ورڈز کے میننگ تو سمجھ میں آ رہے ہوں گے, اس سے ہی کوئی نہ کوئی جو بھی آپ کے ذہن میں کنسیپٹ آ رہا ہے, کچھ سیدھا آ رہا ہے, الٹا آ رہا ہے, جس طرح سے بھی آ رہا ہے نا, آپ لوگوں نے اس کو انگلش میں اس کی گرامر اچھی ہونی چاہیے, اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھ کے ضرور آنا ہے. اور موسٹلی جو آپ لوگوں کے ہوتے ہیں نا, لائک جو ایم سی کیوز آپ لوگوں کے اسٹارٹ میں ہوئے ہوتے ہیں پیپر کے, انہی میں سے آپ لوگوں کے شارٹ کوشچن آئے ہوتے ہیں, لیکن اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. جب آپ ایم سی کیوز کرتے ہیں نا تو اچھے سے پڑھا کریں اسے, اچھے سے جو ہے وہ کیئرفلی اسے پوائنٹ آؤٹ کر کے دین اسے سولو کیا کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب آپ شارٹ کوشچن دیکھتے ہیں نا تو موسٹلی آپ لوگ کے وہیں سے آئے ہوتے ہیں, اور ایم سی کیوز میں ڈیفائنس ہی دی ہوتی ہیں, ایگزامپلس بھی اکثر کی دی ہوتی ہیں.
تو وہاں سے اس ٹاپک پہ اگر کوئی ٹاپک آپ لوگوں کو آگے مطلب کنفیوژن ہوگی، اس کا آنسر آپ لوگوں کو بھول گیا، تو پیچھے ہے ایم سی کیوز میں اگر اس ٹاپک کے اباؤٹ کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہے نا، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اسے وہاں سے کاپی کرنا ہے اور آگے جا کے اپنی شارٹ کوشچن، اگر آپ کو شارٹ کوشچن ہے تو اس میں، اگر لانگ ہے تو اس میں وہ پیسٹ کر دیں، ٹھیک ہے، ایک لائن تو وہ ہو جائے گی، پھر 2-3 لائنیں اس سے ریلیٹڈ ہی مطلب اپنی ورڈنگ میں جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے خود لکھ دینی ہے، اور آپ لوگوں کو فل مارکس آپ لوگوں کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ذرا نا الرٹ رہنا پڑتا ہے تھوڑا سا، اور غائب دماغی سے کام نہیں لینا آپ لوگوں نے۔ سیلف رائٹنگ اس میں جو ہے وہ آپ لوگوں نے کرنی ہے اوبیسلی۔ اگر ورچوئل یونیورسٹی میں بتائیں کیا، اگر آپ سیم ٹو سیم کاپی کریں گے نا ہینڈ آؤٹ سے، یا مشکل ورڈس لکھیں گے، یا آپ لوگ جو ہے وہ کنفیوزنگ ورڈس لکھیں گے، آپ سے جو پوچھا گیا وہ نہیں آپ لوگوں نے لکھا، کچھ اس طرح کے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ نہیں آپ لوگوں نے لکھا، آپ نے پچھلی اس کی ہسٹری سنانے لگ گئے اور نیچے جا کے اس کی ڈیفائن کر دی، نہیں، آپ لوگوں سے جو پوچھا گیا اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ پہلی لائن میں اس کا آنسر مل جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نیچے جو ہے وہ ایگزامپلس یا اس کی جو بھی ڈیٹیل ہے وہ آپ لوگوں نے نیچے جا کے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ایک سیکوینس ہوتی ہے۔ شارٹ کوشچن آپ لوگوں نے 3 سے 4 لائن کا کرنا ہے، جس طرح سے یہ لکھا ہوا ہے نا، تو آپ لوگ شارٹ کوشچن اتنا لکھیں، بس یہ اتنا بھی لکھیں گے نا تو آپ لوگوں کو فل مارکس مل جائیں گے۔ اگر شارٹ کوشچن 3 نمبر کا ہوتا ہے نا، تو اگر جسٹ ڈیفائن پوچھیے تو اتنی بھی لکھ دیں گے تو بھی فل مارکس مل جائیں گے آپ لوگوں کو، ساتھ ایک ایگزامپل دے دیں، دیٹس اٹ۔ اگر 3 پوائنٹس پوچھے ہیں تو 3 ہی آپ لوگوں نے لکھنے ہیں، سارا نہیں بنے بیٹھ جانا۔ اور 5 نمبر والا جو کوشچن ہوگا اس کے لیے 5 سے 6 لائنیں، یہ اتنی جو ہے نا وہ 5 سے 6 لائنیں آپ لوگوں نے لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کے آپ لوگوں کو مارکس جو ہے وہ فل بائی فل مل جائیں گے۔ آپ لوگ اوبیسلی ایف ایس سی اسٹوڈنٹس نے کی ہوئی ہے، مطلب سیکنڈ ایئر کے بعد یہاں پہ آئی ہیں، وہاں پہ جو لانگ کوشچن ہوتا تھا وہ مطلب 1.5 پیج کا ہوتا تھا، اتنے اتنے لمبے ہوتے تھے، وہ والا سسٹم یہاں پہ نہیں ہے۔ ورچوئل یونیورسٹی میں جتنا پوچھا جائے، لانگ ہو یا شارٹ، اتنا ہی آپ لوگوں نے آنسر دینا، اس سے زیادہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ کچھ نہیں بتانا۔ زیادہ بولیں گے، زیادہ جو ہے وہ لکھیں گے، ایویں فضول میں لکھتے رہیں گے، کوئی مارکس نہیں ملنا، الٹا انسٹرکٹر جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے پوچھا گیا اور بتایا یہ کیا بتائی جا رہا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے ٹو دا پوائنٹ رہنا ہے، جتنا پوچھا گیا اتنا جواب دینا ہے، اس طرح سے آپ لوگوں کو مارکس بھی اچھے ملیں گے، اور کچھ بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ ایم سی کیوز، شارٹ کوشچن اچھے سے سمجھنے ہیں، پہلے پیپر کو ایک دفعہ دیکھ لینا ہے۔ اگر ایم سی کیوز میں سے آپ لوگوں کے شارٹ بن رہے ہیں تو وہیں سے جو ہے وہ آپ لوگ آئیڈیا لے کے اپنے شارٹ کور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگوں کے بھی آنسر ایم سی کیوز میں موجود ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں نے پیپر جو ہے نا وہ اچھے سے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ریسنٹ جتنے بھی کوشچنز ہوں گے پیپر میں جانے سے پہلے وہ آپ لوگوں نے ڈھونڈنے ہیں یوٹیوب سے یا گروپ سے، بی ایس انگلش والوں کو تو گروپس میں انشاءاللہ مل جائیں گے سارے کے سارے، تو وہ آپ لوگوں نے وہاں سے تیار کرنے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تیار کر کے جانا ہے۔ اور باقی جو ہے نا وہ فائل، جو بھی پاسٹ فائلز آپ لوگوں کی ہیں ان کو اچھے سے تیار کرنا ہے، کوئزز فائل اچھے سے کرنی ہے، اور اپنے کنسیپٹ ہر ایک ٹاپک، اگر آپ ہر ایک ٹاپک، جتنے بھی آپ لوگوں کے ٹاپکس ہیں نا، 20 لیکچر میں 18 جو لیسنز ہیں آپ لوگوں کے، 18 لیسن سمجھ لیں، تو اس میں جتنے بھی ٹاپک ہیں ہر چیپٹر میں کوئی 2 چیزیں ڈسکس کی ہوں گی، تو وہ 2-2 3 3 کنسیپٹ ہر لیسن کے آپ لوگ کلیئر کر دیں تو میں گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ لوگ ایزیلی پاس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ چاہے آپ ایل ایم ایس سے ویڈیو دیکھ کے کریں، یوٹیوب سے دیکھ کے کریں، یا اے آئی سے، اے آئی کو پورا کا پورا چیپٹر دے دیں اور اسے کہیں بھئی ہمیں جو ہے وہ اس کی سمری ہمیں رائٹ کر دو، تو وہ سمری بھی آپ کو رائٹ کر دے گا، ٹھیک ہے، ایزی ورڈنگ میں کر دے گا۔ پھر آپ اسے کہیں کہ ریئل ٹائم ایگزامپل بھی دو ان کی، ان تھیریز کی یا اس کی، تو وہ ریئل ٹائم ایگزامپل بھی دے دے گا، وہاں سے آپ کاپی کریں یا اسے جو ہے وہ نوٹ کریں، ایزی ورڈنگ میں لکھیں، اور پیپر میں چاہے جا کے وہ بھی نہ لکھنا، اپنی ورڈنگ میں لکھ دینا، لیکن ورڈنگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے، گرامر اچھی ہونی چاہیے، آپ لوگوں کو فل بائی فل مارکس ملیں گے۔ اتنا ایزی ہوتا ہے نا اس میں مارکس لینا کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے، اتنا لمبا نہیں لکھنا پڑتا ہمیں باقی یونیورسٹیز کی طرح، ٹو دا پوائنٹ لکھنا پڑتا ہے اور ہمیں مارکس اچھے مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس پریشان ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، ہم کہاں سے تیاری کریں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ ٹپس شیئر کر دوں، کچھ ٹائم ٹیبل شیئر کر دوں کہ آپ ڈیلی کے جو ہے وہ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں۔ اوبیسلی اب آپ لوگوں کے کوئزز نہیں آئیں گے، ابھی یہ ایک ویک جو ہے نا، یہ ویک اور اگلا ویک، 2 ویک ہے آپ لوگوں کے پاس، صرف 2 ویک ہے، اور ان 2 ویکس میں آپ لوگ اچھی خاصی تیاری کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز نہیں آئیں گی بھی تو ایک آدھی جو ہے وہ ایک کوئزز وغیرہ رہ گئے ہوں گے، اور تو کچھ نہیں اب آئے گا، ٹھیک ہے۔ مڈ تک سکون سے آپ لوگوں نے لیکچر نہیں واچ کرنے پڑنے، سکون سے اپنی تیاری کریں، ریسنٹ جو کوئزز آئے ہیں ان کو پکڑیں، اچھے سے تیار کریں، پراپر ٹائم دیں۔ اس کے بعد جو آپ لوگ، جب آپ لوگ ڈیٹ شیٹ بنا لیں گے تو اس حساب سے جو ہے وہ آپ لوگوں نے پھر، ابھی آپ لوگ سارے سبجیکٹس کی تیاری کریں، جب ڈیٹ شیٹ بن جائے گی پھر اس حساب سے جو ہے وہ آپ لوگوں نے اپنی تیاری جو ہے وہ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔
تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگی. اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بنا سکوں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.